السلام علیکم، آپ سب کیسے ہیں؟ آج آپ کے ساتھ میں ایک بہت چھوٹا سا پیراگراف شیئر کر رہی ہوں الرحیق المختوم کا۔ یہ پیراگراف مجھے اس لیے بہت پسند ہے کیونکہ اکثر میں نے لوگوں کو سنا ہے کہ جب وہ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ مدینے میں بیمار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کی سٹنگ ایسے لوگوں کی طرف ہو جن کو سعودی عرب کا سفر بار بار کرنا نصیب ہو، تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو الرجک ہوتے ہیں اور وہ بہت جلدی بیمار ہو جاتے ہیں، اینڈ بائی دا وے میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین ہم تک پہنچایا وہ کتنا ریئلسٹک ہے۔ مجھے یہ پیراگراف اس بات کی ہمیشہ یاد دلاتا ہے۔ جب صحابہ اکرام اور صحابیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر مدینہ میں ہجرت کر کے گئے تو مکہ کی آب و ہوا اور مدینہ کی آب و ہوا میں بہت زیادہ فرق تھا، اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جو تھے وہ وہاں جا کے بیمار ہو گئے۔ اب آئیے الرحیق المختوم کا پیج نمبر 242 یہاں سے ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار آ گیا۔ میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا، ابا جان آپ کا کیا حال ہے، اور اے بلال آپ کا کیا حال ہے؟ وہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار آیا تو یہ شعر پڑھتے۔ میں اس کی عربی نہیں پڑھوں گی، میں آپ کے سامنے اس کی اردو پڑھتی ہوں۔ دیکھیں کتنے کمپیکٹ ورڈ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ ہر آدمی سے اس کے اہل کے اندر صبح بخیر کہا جاتا ہے، حالانکہ موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کچھ سنبھلتی تو وہ اپنی کربناک آواز بلند کرتے اور کہتے، کاش میں جانتا کہ کوئی رات وادی مکہ میں گزار سکوں گا اور میرے گرد اذخر اور جلیل گھاس ہوگی، اور کیا کسی دن محبہ کے چشمے پر وارد ہو سکوں گا اور مجھے شامہ اور طفیل پہاڑ دکھلائی پڑیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ہمارے نزدیک مدینے کو اس طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب تھا، یا اس سے بھی زیادہ، اور مدینے کی فضا صحت بخش بنا دے، اور اس کے سا اور مد غلے کے پیمانوں میں برکت دے، اور اس کا بخار منتقل کر کے جحفہ پہنچا دے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سن لی اور حالات بدل گئے۔ اور یہ جو ڈیٹیل آپ کو یہاں پہ بتا رہی ہوں یہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، اور یہ پیراگراف میں نے آپ کے سامنے اس لیے نہیں پڑھا کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ مدینہ میں بیمار ہونا کتنا ضروری ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ سپرسٹیشیس ایلیمنٹس ہوتے ہیں، بلکہ میں آپ سے یہ بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ کوئی بھی جو زمین ہے اس میں برکت جو ہے وہ دعا سے آتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فزیکل کنڈیشنز کو بہت اچھے طریقے سے فیس کیا ہے۔ جیسے ہم ہر بات کو بہت ہی میجیکل طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں، لیکن جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں تو آپ ایسی ہر سچویشن میں سے گزرے ہیں، ہر پریشر میں سے گزرے ہیں، ہر ڈیفیکلٹیز میں سے گزرے ہیں، اور ہر کمپلیکیشنز میں سے گزرتے ہیں جس میں ایک عام انسان گزر سکتا ہے۔ یہی بات ہے کہ آپ کی حیات طیبہ کے جب ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ بیماری بھی ہوتی ہے اور ٹینشن بھی آتی ہے، اس لیے سورۃ الضحیٰ جو تھی وہ نازل ہوئی تھی، اور خوشیاں بھی آتی ہیں اور آسانیاں بھی آتی ہیں اور مشکلات بھی آتی ہیں، اور ایک دن میں جادو نہیں ہو جاتا، بلکہ وقتاً فوقتاً حالات بدلتے ہیں اور ایک انسان کے اوپر ہر طرح کے حالات گزرتے ہیں۔
تو جب بھی میں یہ پیراگراف پڑھتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور میرے دل میں مدینہ سے بہت محبت پیدا ہو جاتی ہے، مدینہ کی فضا سے، مدینہ کی آب و ہوا سے اور مدینہ میں ٹائم گزارنے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر آپ کو یہ پیراگراف سننے کو ملے تو آپ پلیز میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ بار بار اور بار بار اور بار بار اور لوٹ لوٹ کر مدینہ جانا نصیب ہو۔ آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ اگر آپ تک میری آواز پہنچی ہے۔ اس ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے حالات پڑھیں، آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔